صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اس مختصر سی حاضری کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بیسٹ وظیفہ، انٹرسٹنگ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ طلاق یافتہ کی دوبارہ شادی کا عمل۔ اگر کسی لڑکی کو خدا نخواستہ کسی معاملے میں طلاق ہو چکی ہے تو اگر وہ دوبارہ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ اس کی دوبارہ شادی کریں، کیونکہ یہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے نا جن کی لڑکیوں کو طلاق ہو چکی ہوتی ہے، جو طلاق دے دیتے ہیں بے پرواہ، ان کو کیا پتہ، وہ جن کے جا کر گھر کے اندر وہ بیٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، خدا کی قسم سارے زندگی بد دعائیں دیا کرتی ہیں، پتہ تو ان کا ہوتا ہے نا جن کے اولاد ہوتی ہے۔ وجوہات کیا ہیں طلاق کی؟ طلاق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن بہت کم، الا قلیل۔ صحابہ کرام کے دور میں دیکھ لیں، تابعین تبع تابعین کے دور میں دیکھ لیں، طلاقیں ہوا کرتی تھی لیکن بہت کم ہوا کرتی تھی، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن آج کل کے زمانے میں نت نہیں آپ سنیں گے کہ آج فلاں طلاق ہوئی، آج اس کی طلاق ہوئی، آج اس کی ہوگی، آج اس کی ہوگی، آج اس کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے بہت دور چلے گئے، ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا، ہم دین سے بڑے دور ہو کر بیٹھ گئے، ہم نے انگریزی تعلیم کو حاصل کر لیا، ہم نے انگریزی تعلیم کو سینے پر لگایا، دین کو پس پشت ڈال دیا۔ خدا کی قسم یہ تو قرآن مجید بتاتا ہے، یہ تو دین محمدی ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کی بیٹی ہے، اگر وہ شادی کر کے آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، سب کچھ اپنا آپ کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر آپ کتنی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ کی بیٹی ہے، اس کا کیا مقام ہے، آپ کی بہن ہے، اس کا کیا مقام ہے، آپ کی ماں ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ یہ دین بتاتا ہے، سکول کی کتابیں نہیں بتاتی، یہ دین بتاتا ہے، کالج اور سکول نہیں بتاتے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، میں ہر حاضری کے اندر یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے اولاد کو دین کی طرف راغب کریں، اپنے اولاد کو دین پڑھائیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنے اولاد کو دین پڑھائیں گے تو صرف یہ نہیں کہ وہ ان کی دنیا اچھی گزرے گی، خدا کی قسم اللہ رب العزت آخرت بھی اچھی بنائیں گے۔ آخرت کے اندر بڑے سرخرو ہوں گے، بہت سرخرو ہوں گے۔ طلاق دینا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، کتنی ہے، کہاوت بھی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، لیکن ہے تو حلال، ہے حلال جائز بھی ہے، لیکن اس کا کرنا ناپسندیدہ ہے جائز حلال ہے لیکن اس کا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ طلاق ہے۔ طلاق ایسی چیز ہے، کرنا جائز ہے، طلاق دینا جائز ہے، لیکن ہے ناپسندیدہ کام۔ کسی گھر کو اجاڑ دینا یہ آسان کام نہیں ہے، کسی کے بستے ہوئے گھر کو لازم چند سیکنڈوں میں اجاڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، جب آپ سب سے پہلے شادی کریں، یہ اصل پتہ یہ طلاق واقعی کیوں ہوتی ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہم آپس میں جوڑ نہیں دیکھتے۔ ہم اپنی بیٹی کا شادی کروانا چاہتے ہیں تو ادھر سے نہیں دیکھتے لڑکا کیسا ہے، لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو لڑکی کو نہیں دیکھتے، ہاں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کو چلا کر دیکھیں، یار وہ لنگڑا کر تو نہیں چلتی۔ خدا کی قسم پنجاب کے اندر دیکھنے کو آیا ہے، لڑکے والے لڑکی کے رشتے مانگنے جاتے ہیں نا تو پھر اس کو کہتے ہیں لڑکا ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماں باپ ادھر، لڑکی کو ایسے چلا کر دیکھتے ہیں، لڑکی کو ایسے چلا کر دیکھتے ہیں جس طرح قربانی کا جانور ہوتا ہے۔ حد ہو گئی ہے یار،
شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ اس کا حسب اور نسب دیکھیں، اس کا دین دیکھیں، اس کا علم دیکھیں. شریعت کے اندر تو یہ آیا ہے. شریعت یہ نہیں بتاتی کہ اس کے چلنا پھرنا دیکھیں یار وہ کیسے ٹھان پھانڈ کے چلتی ہے کہ نہیں چلتی. نہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو دیکھیں یار کتنی خوبصورت ہے، کریم لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی. نہیں. تو اس لیے سب سے پہلے رشتوں کے اندر آپ دیکھا کریں کہ یار وہ دیندار گھرانہ ہے کہ نہیں ہے، لوگ کیسے اچھے ہیں یا نہیں ہیں. جب آپ ان معاملات کو سمیٹیں گے، ان معاملات کو دیکھ بھال کریں گے، انشاءاللہ تعالی طلاق تک نوبت جو ہے وہ بہت کم آئے گی. بہرحال چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف، بات بہت آگے چلے گئی ہے. اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو چکی ہو اور والدین کی کوشش ہو کہ کسی طرح دوبارہ اس کا گھر بس جائے، تو انہیں چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور 1100 مرتبہ یا معید یا معید. ٹھیک ہے. اگر کسی لڑکی کو طلاق واقع ہو چکی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اب اس کی کہیں اور جگہ پر شادی ہو جائے، اچھا سا اس کو رشتہ مل جائے. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بڑا مبغوض کام سمجھا جاتا ہے. جس لڑکی کو طلاق واقع ہو چکی ہے نا، تو اب اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. رشتہ مانگنا جائے، ہاں بھائی آپ کو طلاق ہو چکی ہے، اور نہیں یہ رشتہ نہیں لینا. تو یہ سب سے مبغوض کام، بڑا عیبدار کام سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو اس کی شادی ہو چکی ہے، پہلے سے اس کو طلاق، یہ معیوب ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں، کیا وہ سب سے وہ کیا ہے وہ پہلے سے طلاق شدہ نہیں تھی؟ کیا ان کی پہلے شادیاں نہیں ہو چکی تھی؟ تو میرے بھائیو دوستو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جہالت والی باتیں ہیں. تو عمل یہ ہے کہ آپ نے 41 دن لگاتار صبح کی نماز، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی تو کرنی ہے، تو صبح نماز کے بعد 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں. پھر یہ اللہ رب العزت کا اسم ہے یا معید، اس کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. 1100 مرتبہ پڑھ کے پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے لو لگا کر مانگے. اللہ رب العزت سے ان معاملات کے بارے میں اچھا حل مانگے. انشاءاللہ تعالی کچھ دن گزریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آئے گی اور آپ کو اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے گا، اور آپ کی طلاق یافتہ بیٹی جو ہوگی یا بہن ہے، انشاءاللہ تعالی ان کا اچھے سے اچھا گھر بس جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے غیبی نصرت آئے گی. دعا کرو جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.